السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے۔ میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور پنجاب کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے لیے مشاورتی عمل اور پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کے حوالے سے ہی خبریں آ رہی تھیں کہ ایسے میں عمران خان صاحب خود آئے، انہوں نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے آفر کر دی اور اس حکومت کو آفر کر دی اور کہا کہ الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اور لیکن ساتھ میں انہوں نے اسے مشروط بھی کر دیا کہ اگر نہیں آپ نے بیٹھنا، بات چیت نہیں کرنی الیکشن کی ڈیٹ پہ تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے موقف میں اب جیسے کہ بہت سارے لوگ اس ساری خبر کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی آ گئی ہے، لچکدار رویہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی موقف یہ دیتی رہی کہ پہلے حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر کسی بھی اصلاحات کے حوالے سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ لیکن آج عمران خان نے یہ کہا کہ الیکشن کی تاریخ کے لیے 7 مل بیٹھتے ہیں، تو یہاں پر جو الفاظ کا چناؤ ہے بڑا معنی خیز ہے۔ کیا کہا عمران خان نے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلی ریزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو۔ تو جناب عمران خان صاحب ان کے اس آفر کے بعد رانا ثناء اللہ نے آربائی نیوز سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات چیت کا عمل ایسا ہوتا ہے جس سے ڈیڈ لاک کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس آفر کا فائدہ کیا حکومت اٹھائے گی؟ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے پاس بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں ابھی تک ایز وی اسپیک ناؤ کوئی واضح حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی روڈ میپ ان کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم جب پہلے سنتے رہے جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے اگر انہیں الیکشن چاہیے تو یہ کام کریں کہ یہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم فوری الیکشن کرا دیں گے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ عمران خان نے ان کی بلف کال کر لی ہے؟ اور اب گورنر راج کی بات بھی ہو رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی آپشنز پہ بات ہو رہی ہے، پنجاب میں گورنر جو ہیں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دی، تمام آپشنز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج اجلاس ہوتا ہے شہباز شریف کی صدارت میں، وزیر اعظم کی صدارت میں، کوئی ہمیں واضح حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے میں اس سے پہلے آپ کو ریمائنڈ بھی کرا دیں کہ رانا ثناء اللہ اور آصف زرداری کیا بیانات دے چکے ہیں آنے والے پچھلے 2-3 میں گزرنے والے۔ توڑیں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے، اگر وہ نہیں توڑیں گے تو ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے۔ عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے آپ انشاءاللہ ہر جگہ کے پی میں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم الیکشن سے خوفزدہ ہیں تو یہ اس کی بھول ہے۔ پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آئے ٹو لیڈ دی الیکشن کمپین، ہم سارے لوگ جو ہے وہ کیبنٹ چھوڑ کے الیکشن کمپین میں جائیں اور بھرپور طریقے سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے۔ تو اب ہم اگر اس ساری سچویشن کو فائدے اور نقصان کی صورت میں دیکھیں تو اگر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور انتخابات ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو انہیں 5 سال کا ان دونوں صوبوں میں مینڈیٹ مل جائے گا۔ ایسے میں ظاہر وفاق میں یا جو الیکشن ہونے عام انتخابات اس کے لیے ایک بڑی آسانی ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے حکمت عملی اپنی بنانے کے لیے، جو کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو آلریڈی ان کی ان 2 صوبوں میں حکومت ہے، الیکشن ہونے کی صورت میں اگر وہ کسی نقصان کا اٹھاتے ہیں، انہیں نقصان ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی رسک ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو ان کی حکومت ہے اور اگر کسی رسک کی صورت میں انہیں حکومتیں نہیں ملتی ہیں تو کیا ہوگا؟ بہرحال یہ نمبرز اور سیاست، ہلکے کی سیاست، بہت سارے معاملات ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر آپشنز کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمیں عثمان ڈار صاحب اور حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گے۔ حنیف عباسی صاحب بہت شکریہ۔ آج کی آفر خان صاحب کی، سب کہہ رہے ہیں انہوں نے لچکدار رویہ اپنایا ہے، تو اس آفر کو بطور پارٹی، بطور سیاستدان کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کسی نے دعوت ہی نہیں دی کہ آپ ہمیں یہ دعوت دیں کہ جی ہم نے الیکشن کروا دیں اور پھر میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ یہ تو خام خوالی بات ہے۔ ایکچولی وہ کہتے ہیں ایک بڑی آسان سی ایک کہاوت ہے، مثال ہے کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ دیکھیے آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں عمران خان صاحب کی پوری سیاست کے اوپر۔ یہ بچوں کی طرح جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے بچے لڑتے تھے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، ڈر گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ ڈرا تو خود ہی بھاگ کے چلے جاتے تھے یا صلح کر لیا کرتے تھے۔ تو خان صاحب اپنی سیاست کو بچوں میں اور کھیلوں میں لے گئے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں سائفر کے ساتھ کھیلوں گا
جو یہ شخص کہے کہ میں آرمی چیف کی تعیناتی پہ کھیلوں گا، جو شخص یہ کہے کہ میں انتخابات کے حوالے سے جلد انتخابات حکومت سے لینے کے چکر میں کھیلوں گا، اس کو یہ بتانا ہے آپ نے بھی مل کے، ہم سب نے مل کے، کہ بھائی میرے یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا بال نہیں ہے، یہ سیاست ہے۔ اور سنے تو صحیح نا، سنے تو صحیح، سیاست کے اندر سیاست اب وہی جا رہی ہے جہاں جہاں خان صاحب اسے لے جاتے ہیں۔ آپ لوگ تمام تر ریسورسز استعمال کرتے ہیں، کسی طرح لانگ مارچ نہ ہو۔ نہیں صدف نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ کو کہتے ہیں آئیں بیٹھیں، پہلے آپ کہتے ہیں ہم آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم الیکشن کرا دیں گے، وہ کہتے ہیں چلیں 100 بسم اللہ۔ وہ ہم تو ان کو بھگاتے ہیں، تو آپ اس جو بچہ جمہور ہے نا، اس کو ہم بھگاتے ہیں، ہم ایسی باتیں کر کے نا، ہم کہتے ہیں کہ بچے اس طرف لگ جاؤ، وہ اس طرف لگ جاتا ہے، ہم پھر دوسری طرف لگ جاتے ہیں۔ یہ سیاست میں ٹھکانا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جو راولپنڈی کے اندر ان کے ساتھ ہوا، پہلے یہ سوچیں، صدف مجھے بات کرنے دیں گی، مجھے بات ہی نہیں کرنے دیں گی تو بات کیسے آپ کو میری سمجھ آئے گی؟ مجھے 1 منٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، تو میں 10 منٹ نہیں مانگ رہا آپ سے۔ وہ راولپنڈی کیا لینے آئے؟ انہوں نے اسلام آباد جانا تھا۔ راولپنڈی کی تاریخ انہوں نے کسی وجہ سے دی تھی، جب وہ وجہ پوری نہ ہو سکی تو پھر وہ اسلام آباد داخل کیوں نہیں ہوئے؟ اپنی حکومت کے خلاف پنجاب میں بیٹھ کے کیوں؟ جب انہیں وہ اسٹرینتھ نظر آئی، سامنے پورے پاکستان سے 15,000 لوگ نظر آئے، تو وہ اسلام آباد میں کیسے داخل ہوتے؟ ایک بات تو یہ ہوگی، جب ان کے مینیو میں یہ شامل ہی نہیں تھا اسمبلیاں تحلیل کرنا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جب ان کو مایوسی ہوئی تو مایوسی کے عالم میں انہوں نے جب سٹیج کے اوپر یہ اعلان کیا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا، تو رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے وزراء کے چہرے دیکھے تھے آپ نے؟ حیرانگی کے ساتھ وہ عمران خان کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دلی دورست ٹویٹ کر رہے ہیں، پرویز لائیو ویڈیو میسج بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ۔ آخری بات پھر آپ کی بات میں سن لوں گا، میں چپ کر جاؤں گا، پھر آخری بات میں چپ کر جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا سن لے ذرا۔ میں نے کہا دلی دورست، میرے پچھلے 3 پروگرام نکالے، لوگوں نے کہا عمران خان تحلیل کر دیں گے۔ اور بھائی جان یہ ڈانٹ ڈرائیں، پہلے آپ نے انسٹیٹیوشن کو ڈرانے کی کوشش کی، وہ آپ سے نہیں ڈرا۔ آپ نے الیکشن کمیشنر کو ڈرانے کی کوشش کی، وہ آپ سے نہیں ڈرا۔ آپ نے عدلیہ کو ڈرانے کی کوشش کی، وہ آپ سے نہیں ڈرا۔ تو پالیٹیشین آپ سے کیسے ڈر جائے گا؟ یعنی شہباز شریف، رانا ثناء اللہ یا نواز شریف آپ سے ڈر جائے گا؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے اگر انہوں نے کہا تو میں آفر دیتا ہوں۔ پچھلی باتیں ہوں، ہاں اس پر سونے تو پچھلی نہیں ہوئی، یہ قبول ہے، کل کی باتیں ہیں نا۔ اب آج میں آپ والی بات پہ آ جاتا ہوں، حنیف عباسی صاحب۔ پچھلی بات تو پھر یہ ہوتی ہے نا کہ جب شہباز شریف کہتے ہیں میں زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑوں گا، پیناما لیکس ہوتی ہیں، ہم تو کٹھے ہیں نا، کے دشمن آج دوست ہیں، تو آپ ان سے اس آفر پہ کیا کہیں گے؟ پھر تو ماضی تو سب کے ہی ہیں۔ دیکھیں نا وہ تو میچور لوگ ہیں نا، اگر انہوں نے ایک دوسرے کو برا کہا تو کٹھے ہو گئے۔ یہ تو 73 سال کی عمر میں میچور نہیں ہو سکا، تو میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ اور دوسری بات سن لیں، آفر میں دیتا ہوں، یہ اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں نا، ایک دروازہ کھولا ہے، آپ لوگوں کی مشکل بڑی ہے سر، آپ نے فیصلے کرنے معاشی سیاسی فیصلے۔ ایک تو خدا کا نام ہے، حوصلہ رکھے نا، میں کچھ نہیں کہتا عمران خان کو، آپ تو پریشان ہو رہی ہیں کہ میں عمران خان کو شاید کچھ کہہ دوں گا، ذرا سن لیں۔ میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا کرنٹ ٹاپک پہ آ جائیں۔ نہ سنے صحیح نا، کرنٹ ابھی 3 دن پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، میں کچھ صدیوں پرانی باتیں تو نہیں کر رہا۔ سنیں اب انہوں نے آفر جو دی ہے، انہوں نے اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے صدف، اکتوبر میں انہیں ستمبر کی آفر دیتا ہوں، چلیں مکائیں کام کو، میں پوچھتا بھی نہیں، میں نے وزیر اعظم سے بھی نہیں پوچھا، پی ڈی ایم اے سے بھی نہیں پوچھا، ہم ستمبر میں الیکشن کرا دیں گے، چلیں ختم کریں بات کو، مکائیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، ہاں میری آفر ہے، میری میں منا لوں گا وزیر اعظم کو، ان سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ سنیں صحیح نا، ایشو یہ ہے، ضدی بچے والی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سیاست میں نہیں چلتی۔ ضد چھوڑیں، اس مملکت خدا داد پاکستان کا سوچیں، اپنے آدھا کلو گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح نہ کریں۔ یہ پاکستان ہے تو آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، لیکن کسی صورت بھی آپ اس طرح کی دھمکیاں دے کے، لوگوں کو کردار کشی کر کے، کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے نا، کوئی شخص، کوئی ادارہ
حنیف آپ عباسی سب صاحب کو روند رہے ہیں، وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ آپ رہے ہیں آئین کو روند چلیں رہے اس ہیں، پہ بھی آپ comment قانون کو روند رہے ہیں، اور یہ خیال میں آپ کا نکال دوں، اسمبلی سن لیں ذرا، تحلیل کرنا آپ کہتی آئینی ہیں کہ طور جی پہ انہوں نے ٹھیک ہے نا عمل، آئین سے تجاوز تو نہیں ہے نا حنیف عباسی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ودن نہیں، آئین یہ آپ کو یہ آپشن بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر 66% جو ہے الیکشن کی طرف معاملہ چلا جائے گا، تو آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے عدم بات نہیں، استحکام، یا آپ لوگوں کو مل وہ بیٹھ بھی کے نہیں، ڈیٹ سنیں، اس ڈیسائیڈ کو کر کے وہ سوٹ کرتا ہے؟ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ پچھلے 7 مہینے سے اس نے جو اودم مچا کے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس کو سوٹ کرتا تھا، یہ اس کا کہنا بنتا تھا؟ پھر دنیا کو للکار کے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ نہ کرو، پھر وہ آئی ایم ایف کو اس کے لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں یہ سوٹ کرتا تھا؟ خدا کے لیے 7 مہینے کے اندر جو پاکستان کو اس شخص نے نقصان پہنچا کر بلی تھیلے میں سے نکل آئی نا باہر کہ جی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، تو بھائی جان آئے نہ بیٹھیں، آئیں کل آئیں، میں آپ کو ریسیو کرتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس میں، آئیں۔ آپ تو کہتے تھے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہاں لگا ہماری رہے کوئی آپ، کنڈیشن نہیں، آ 5 جائیں، تو لگا رہے ہیں، ہاں آ جائیں، اچھا آئیں۔ یعنی آپ یہ نے تو ان کہتے کی تھے ہم نے offer شباشی بجائے کے 100 ساتھ بسنٹ۔ بیٹھنا نہیں ہے، آئیں، ہم آئیں، صدف ٹھیک ان ہے۔ کو بلائیں، میری طرف سے آفر ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ضدی بچوں والی ضد چھوڑیں، اس ملک کا سوچیں، انتخابات بر وقت ہوں گے، اس سے پہلے اسمبلی کے اندر آ جائیں، انتخابی اصلاحات اگر یہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں ہمارے 1-2 ساتھ مہینے بیٹھ آپ کے، نے کہا آپ گنجائش فیوچر کے نکال اندر کے کوئی اور ان کے وزیر ذہن میں اعظم سے بات چیزیں ہیں کریں۔ وہ کر لیں، جی ہاں ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم سے ہی ہوگی نا، اور میرے سے بات ہوگی، کس سے بات کریں گے؟ چلیں، یہ ابھی میرے بہت سے شکریہ۔ بات کریں، ابھی حنیف ان سے عباسی صاحب لیں کمٹمنٹ۔ ہمارے جی۔ ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے عثمان ڈار صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان سے بات کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب لاسٹ کامنٹ کیا ہے حنیف عباسی نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ لوگ بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ ان کرپٹ لوگوں سے ان کے ساتھ بیٹھنے کو، نہیں اچانک سے ہوا کیا، یہ نرمی کیسے آ گئی، ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا۔ دیکھیں صدف، میں ان کی باتیں سن کے مسکرا رہا ہوں۔ پہلے تو 27 کلومیٹر کی حکومت پہ بیٹھ کے جس طرح یہ گفتگو کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں پاکستان کے طول و عرض میں ان کی حکومت ہے۔ ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے تو بیٹھ کے مشاورت ہوگی، بات ہوگی تو سارے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ یہ تو نہیں ممکن کہ آپ بنا مشاورت کے یا بنا ملاقات کے الیکشن کی طرف چلے جائیں، تو یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اسے سنجیدگی سے لیا جائے گا، اور اب تو بات بالکل ڈار صاحب جب مذاکرات کی آفر کرنی تھی تو اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ لانگ مارچ، دھرنے کی بات، پھر وہ ساری آپ لوگوں کا بیانیہ، پھر بات مذاکرات پر آ گئی۔ دیکھیں پہلے تو یہی یہ بات آفر پہلے کیوں نہیں کی؟ الیکشن پہ اگر مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں یا ایک مشاورتی عمل شروع ہو رہا ہے تو وہ الیکشن کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے پہلے موقف پہ کھڑی ہے۔ ہم کون سا ان سے کوئی گپ شپ لگانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر حکمران جماعت یا اتحاد عمران خان کے ساتھ یا ہماری جو بھی کمیٹی بنائی جائے گی اس کے ساتھ مشاورتی عمل میں بیٹھیں گے تو انتخابات کے لیے ہی بیٹھنا ہے انہوں نے، تو اینڈ آف دا ڈے تو عمران خان کے موقف کی جیت ہے۔ اور دیکھیں انتخابات ہی واحد حل ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے 8 ماہ اسی طرح ملک کو معاشی تباہی کے راستے پہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، عمران خان کم از کم اگر الیکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نئے انتخابات صاف و شفاف کروائے جائیں تاکہ اگلے 5 سال کے لیے جس کو بھی یہ عظیم پاکستانی مینڈیٹ دیں وہ آئے، اپنی معاشی پالیسی بنائے، ملک کو لے کے آگے جائے، آنے والا بجٹ بھی وہی جماعت دے جو الیکشن جیت کے آئے گی۔ اگر یہ مزید 6 سے 8 ماہ اقتدار کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں یا اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈار صاحب ان کا ہر گزرنے والا دن کتنی آپ انہیں اسپیس دے رہے ہیں؟ ڈار صاحب کتنی اسپیس دے رہے ہیں؟ وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم اکتوبر کے بجائے سپٹمبر میں کرا دیتے ہیں، چلے سپٹمبر سے پہلے اگست میں ہو جاتے ہیں، تو کتنی اسپیس آپ ان کو دے سکتے ہیں اس میں؟ کتنی کھلی آفر؟ 18 اگست تک تو ویسے ہی ان کے پاس ٹائم ہے، 18 اگست کے پاس تو انہوں نے ہمیں کیا ٹائم دینا ہے؟ اگر یہ اگلے 8 ماہ رہ بھی جاتے ہیں تو جتنے دن یہ حکومت میں رہیں گے اتنے ہی یہ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، ان کا ووٹ بینک ڈے بائی ڈے گر رہا ہے،
اور اگر آپ دیکھیں حالیہ بائی الیکشنز میں تقریباً 36 کے قریب جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں 29 کے قریب تو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. 18.5 لاکھ ووٹ ان ضمنی انتخابات میں اکیلی پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے, اور دوسری طرف یہ 13 جماعتیں مل کے تقریباً 15 لاکھ ووٹ لے رہی ہیں. تو واحد سنگل ہینڈیڈلی پاکستان تحریک انصاف سارے الیکشن جیت رہی ہے, ووٹ بینک اس کا زیادہ ہے, اور اسی لیے یہ خوفزد ہیں. یہ آپ میرا یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھیں, یہ بھاگیں گے, یہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کریں گے, یہ پاکستانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ عوام کی عدالت میں نہیں جا سکتے. جیسے تیسے بھی یہ جڑ گئے, آپس میں بیٹھ گئے. اب ان کی کوشش ہے ہم مزید اگلے 7-8 ماہ اقتدار کے مزے لے لیں, ملک کو لوٹ لیں, اپنے اثاثے بڑھا لیں. ابھی اس مشن پہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم ذرا آپ کی اس آفر پہ مزید بھی کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اور تحریک انصاف کے عثمان ڈار ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پر بات کریں گے. ڈار صاحب, ذرا ایک سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ لیٹ سپوز آپ ایک دوسرا آپشن جو کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت نہیں آگے بڑھتی ہے ڈیٹ کے حوالے سے الیکشن کی, تو پھر تحلیل کر دیں گے. ابھی تو آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے, کل دوبارہ صوبوں میں فرض کریں مل بھی جاتی ہے, تو یہ کیا, یہ رسک آپ بیچ میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ساری سیاسی مشق کا مقصد کیا ہے, کیا اچیو کر سکیں گے ساری جدوجہد سے؟ دیکھیں, عمران خان نے 26 سال آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ساری سیاست کی ہے, اور یہ بات انہوں نے کیٹاگوریکلی کہی کہ اگر میں آج پاکستانیوں کو, اس دن جو راولپنڈی کی بات یہ کر بھی رہے تھے, اسلام آباد کی طرف جانے کو کہتے تو انارکی تھی, انتشار تھا سڑکوں پہ, کنٹینرز جو انہوں نے لگا رکھے تھے بزدلوں کی طرح خود یہ کنٹینرز کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, ہندکیں کھود رکھی تھی, آپ کی پولیس کے ساتھ ساتھ وہاں رینجرز تھی, ایف سی اہلکار تھے, تو پھر تو خون ریزی ہونی تھی نا. تو عمران خان نے تو پاکستان کو اس انارکی سے, اس انتشار سے نکالا, اور انہوں نے فیصلہ کیا. دیکھیں ٹھیک ہے, ایک حد تک آپ پریشر کریٹ کرتے ہیں حکومت پہ, الیکشن لینے کے لیے ہم ایک پریشر ہی کریٹ کر سکتے تھے نا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو میں ایک ایسا انتشار پیدا کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب ہمیں کہتے آپ جی ٹی روڈ پہ بیٹھ جائیں, موٹر وے پہ بیٹھ جائیں, ملک بند ہو جاتا. معاشی تباہی آلریڈی ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا کا جو زمینی رابطہ ہے وہ پنجاب سے ختم ہو جاتا, پنجاب کا سندھ سے ختم ہو جاتا, نہ آپ کے کنٹینرز. اس لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جس راستے کا انتخاب کی طرف نہیں جانا, جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں گلے سڑے بدبودار کرپٹ نظام سے نکل جاتا ہوں, میں اسمبلیوں سے نکل جاتا ہوں. 64% سیٹیں پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. ٹھیک ہے, بتائے گا 64% کیا ہوگا. چلے, حسن مرتضیٰ آپ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ بطور پیپلز پارٹی, کیونکہ ابھی حکومت کا آفیشیل موقف آنا ہے, کیسے دیکھتے ہیں جو یہ آفر آج دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے, اور سمجھتے ہیں کہ اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے, اس آفر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, مجھے آفر کا تو نہیں پتا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا آفر دی ہے. آج تک تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ سوچا جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیتے ہیں. پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے آپ ڈیٹ دیں پھر آپ سے بات کریں گے, تو یہ رد و بدل تھوڑا سا اس میں ہوا ہے, کیا کہیے گا؟ نہیں, یہ یقیناً اچھی آفر ہے جی. یہ اس سے تو کوئی بھی نہیں جو پولیٹیکل ورکر ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آفر غلط ہے. معاملات تو بیٹھ کر ہی جو ہے وہ طے ہو سکتے ہیں, اور یقیناً ہونے چاہیے. اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مل بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. انہیں آنا چاہیے, اسمبلی میں آئیں, پارلیمان میں آئیں, اور وہاں بیٹھ کے وہ بات کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 2-4 مہینے الیکشن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. بڑی اچھی بات ہے. یعنی اگر الیکشن ٹائم سے پہلے ہو جائیں تو بطور پیپلز پارٹی آپ کو, آپ کی جماعت کو کوئی اس میں ابہام نظر نہیں آتا, کوئی نہیں جی. جو چیزیں ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوں وہی دیر پا ہوتی ہیں اور وہی بہتر ہوتی ہیں. اور پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ یقین رکھنے والی ایک جمہوری جماعت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے ڈیسیژنز کریں, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. قطعاً کوئی اس میں دو رائے نہیں. کوئی مشروط, کوئی شرط ہے, کوئی کنڈیشنز ہیں آپ کی؟
مشروط جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. ڈائلاگ ہمیشہ غیر مشروط ہوتے ہیں اور اس پہ آگے بیٹھ کے بات کرنے سے ان کا ایجنڈا طے ہوتا ہے. اس پہ بیٹھ کے تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے جی. اور پھر پارلیمان جب موجود ہے, خان صاحب خود بھی اس کے ممبر ہیں, وہاں وہ کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں اور آ کے وہاں پہ وہ بات کر سکتے ہیں. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی وہ اسٹیپ ڈاؤن کرنے والی بات نہیں ہوگی. ساروں کے لیے برابر ہے. پارلیمان کی سپرمیسی جو ہے اس پہ تو ساروں کو یقین ہے. مطلب پیپلز پارٹی نے کوئی ریڈ لائن نہیں کھینچی ہوئی کہ بھائی یہ ہوگا تو ہی بات کریں گے, اس سے کم پہ ہم بات نہیں کریں گے, ایسی آپ کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے ڈائلاگ کے حوالے سے. تو اچھا, اگر معاملات الیکشن کی ہی طرف جاتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, تو آپ کی جماعت سندھ حکومت قربان کرنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیے, آپ بالکل میرا خیال ہے بڑا نزدیک کا سوچ رہی ہیں. جب وسیع تر قومی مفاد کے اندر فیصلے ہوں گے تو پھر حکومتیں قربان کرنے والی تو کوئی بات بھی نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے اس نے الیکشن لڑ کے آنا ہے نا, عوامی مینڈیٹ لے کے آنا ہے. اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اگر کنسنسس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو سندھ حکومت کا بھی ہو سکتا ہے, ساروں کا ہی ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہی عجیب سی سوچ ہے جی کہ وہ انہیں قربان کرنی پڑے گی, اور انہیں پارلیمان کسی کی جاگیر نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ ہے, جس کے پاس ہوگا وہ پارلیمان میں بیٹھے گا, جس کے پاس نہیں ہوگا اس کو جانا پڑے گا. اگر سندھ کے عوام ہمیں دوبارہ چوز کریں گے تو ہم دوبارہ آئیں گے. پنجاب کے لوگ اگر ہمیں چنتے ہیں تو ہم دوبارہ آئیں گے. یہ کون سی بات ہے کہ اس میں قربانی والی کون سی بات ہے؟ ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ معاملات کا حل چاہتے ہیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ اوپنلی ویلکم کر رہے ہیں وہ آپ کی آفر کو وداؤٹ اینی کنڈیشن. دیکھیے, بڑی اچھی بات ہے. سونر اور لیٹر انتخابات کی طرف جانا ہی ہے پاکستان کو. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک ان سے چل نہیں رہا. گزشتہ 8 ماہ میں انہوں نے ہر طرح کے لوگ, ایون اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا اور ایسا ایک تاثر کریٹ کیا گیا کہ اسحاق ڈار پاکستان میں دودھ و شہد کی ندیاں بہا دیں گے. جب بھی پاکستان میں اسحاق ڈار کو معذرت سے کنٹرول دیا گیا, اکانومی کا ڈالر ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا. اب ان سے پوچھے نا, آٹا, دال, چینی جس کی یہ بات کرتے تھے 8 ماہ میں 200% قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. پیاز جو 20 روپے کلو تھا 190 روپے کلو مل رہا ہے. پیٹرول دیکھ لیں 150 تھا 230 پہ چلا گیا. US ڈالر کو دیکھ لیں, بجلی کے ریٹ دیکھ لیں. کیا چیز جو انہوں نے بہتر کی ہو نا, پھر تو ایک میں سمجھتا ہوں سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ اگلے 8 ماہ حکومت کریں. معاشی تباہی, معاشی قتل جو ان پاکستانی. ٹھیک ہے, ڈار صاحب کا پوائنٹ آ گیا. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے پیپلز پارٹی نے. اب وہ اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سر کو ویلکم کرتے ہیں. تو دونوں گیسٹ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں اتحادی کاف لیگ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ان دنوں میں, جب اسمبلی تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب اسمبلی کی, تو اس پر بات کریں گے. کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب سے عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے, سب کی نظریں وزیر اعلی پنجاب کی طرف خاص طور پر مرکوز ہیں. اور جو حکومت ہے, وفاقی وزراء ہے, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرویز الہی اس طرح نہیں کریں گے, یعنی کہ وہ عمران خان کے کہنے پہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر دیں گے, پنجاب اسمبلی نہیں کریں گے, کیونکہ ان میں ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے. وہ کیوں جو ہے وہ اپنی حکومت ایسے جانے دیں گے. تاہم پرویز الہی کی کل ملاقات ہوئی اور آج گفتگو سامنے آئی عمران خان کی. پھر ہم متعدد بار ٹویٹس بھی دیکھ چکے ہیں مونس الہی کی جانب سے, ان کی گفتگو بھی سن چکے ہیں پرویز الہی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان جب کہیں گے دوسرے ہی منٹ ہم اس میں کوئی شد و مت سے کام نہیں لیں گے. ایسے میں اب یہ جو فیصلہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا اور کس طرف پلڑا رہے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد اسلام آباد اور پنڈی میں بھی ملاقاتیں کی ہیں. ملاقاتوں کی تفصیل تو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن ان ملاقاتوں کے مقاصد کیا تھے اس پر بھی ہم بات کر لیں گے. اور کل مونس الہی کی جانب سے بہرحال ایک گفتگو کی گئی, انٹرویو دیا گیا, جس میں انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد جس وقت ہو رہی تھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کے لیے مشورہ دیا تھا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سن لیتے ہیں. جب وہ بندہ ہٹ گیا تو وہ برا ہو گیا. میں اس پوائنٹ کے خلاف ہوں.
یہ بڑی ذاتی ہے. برا نہیں تھا کبھی وہ؟ میرے نظر میں تو بالکل برا نہیں تھا. اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. آپ کو جنرل باجوہ نے کہا عمران خان کے ساتھ جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا نا, ڈیسیژن ہونی تھی کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ووٹ ہے, آف نو کانفیڈنس کی دونوں پارٹیاں تیار تھیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے بھی آفر آ گئی تھی, پی ڈی ایم سے بھی. ٹھیک ہے, تو والد صاحب سے پھر ڈسکشن ہوئی اور تب یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بندہ اتنا برا ہوتا اس کریٹیکل جنکشن پہ, وہ ہمیں کیوں کہتا کہ ابھی آپ اتر جاؤ. تو اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کافی کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر کیا کہیے گا, یہ جو پرویز الہی کی عمران خان صاحب کے بعد ملاقاتیں ہوئی اسلام آباد پنڈی کے, یہ دورے کیا تھے, کیا مقصد تھے, کن سے ملاقاتیں تھیں, کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو پالیٹکس کے ملاقات جو ہے میرے خیال میں یہ کوئی قدغن تو نہیں ہوتی, اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بالخصوص تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں, ہوتی رہنی چاہیے. اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کے ساتھ تو ایک تسلسل کے ساتھ رابطے اور ملاقاتیں جاری رہتی ہیں, پرویز الہی صاحب کی اور مونس الہی صاحب کی بھی. تو میرے خیال میں یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں تھی. ہاں, کچھ پی ڈی ایم کے لیڈر اور وزراء اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چینلز اس کو ایک ہوا بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ایک سازش جس کے گوارے سے ہوا نکل گئی. آج تو دیکھیں نا, چودھری پرویز الہی صاحب نے پوری یقین کے ساتھ, اور غالباً انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ سمری آپ کے پاس ہے, جب مرضی اس کو موو کر دیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد تو ابہام والی بات کوئی رہتی نہیں ہے. اور کل جو بیان مونس الہی صاحب نے فائنلی دیا, ویسے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کر دی جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا جلسے کے اندر راولپنڈی میں, تو اس کے بعد سب سے پہلی جو ٹویٹ ہوئی وہ مونس الہی صاحب کی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دامے درمے سخنے اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے اسی وقت ہم اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو اس کے بعد پرویز صاحب نے بھی تواتر سے کہا, ہاں لکھ کے دے دیا ہے, سمری پہ کیا سائن کر دی ہے, وہ دے دی ہے, دستخط شدہ اختیار دے دیا ہے کامل علی آغا صاحب. یہ غالباً دے دیا ہے, غالباً دے دیا ہے, انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا غالباً, اور میڈیا میں بھی چل رہا ہے اس وقت. تو اور اچھا, تو یہ جو آپ کی اسلام آباد میں پرویز الہی کی اور پنڈی میں جو ملاقاتیں ہوئی, ان ملاقاتوں کا اس ساری صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں, نئی قیادت آئی ہے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں, ان کے ساتھ رابطے تو میرے خیال میں ہونے بھی چاہیے. اور یہ میرے جو جانے والا ہے اس کو خوش اسلوبی سے جانا چاہیے, اور جو آنے والا ہے اس کو تہہ دل سے مبارکباد بھی دینی چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے. اگر یہ روش یعنی نئی قیادت سے ملاقات ہو گئی ہے پرویز الہی کی, کامل علی آغا صاحب پرویز الہی کی نئی قیادت سے ملاقات, میرے خیال میں رابطہ تو ہوا جی, مبارکباد بھی دی ہے. اچھا, ان پرسن ملاقات ہوئی ہے, مطلب مبارکباد دی ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن رابطے ہمیشہ ہمارے رہتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رابطے جو ہیں ان کے اندر تسلسل بھی ہونا چاہیے تاکہ ابہام کریٹ نہ ہو. مختلف ایشوز بھی آتے ہیں قوموں کی زندگی کے اندر, اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ جب بھی اس نیج پہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت ملاقاتیں تو لازمی ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. اچھا, کامل علی آغا صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ تھوڑا سا ابہام اور کنفیوژن یا جو وفاقی وزراء کے بیانات ہیں وہ کہتے ہیں پرویز الہی ایسا نہیں کریں گے, اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. پھر کل مونس الہی نے اپنی خواہش کا اظہار یوں بھی کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اگلا بجٹ یعنی پنجاب اسمبلی کا, پنجاب کا ہم پیش کریں. تو وہ ایسی کیا میرٹس ہیں جو تحلیل کی صورت میں آپ کو نہیں حاصل ہو سکیں گی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس حد تک جائیں کہ بجٹ پیش ہو جائے, اس لیے بھی ابہام ہے؟ دیکھیں خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے
اس کے اوپر آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو حالات جس طرح کے ہوتے ہیں اس کے مطابق سوچ میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. میری رائے کچھ ہو سکتی ہے, کسی اور کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ درست ہے کہ اگر ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ والی حکومت جو موجود ہوتی ہے وہ پیش کرے, تو اگر اس قسم کی خواہش ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلے کے لیے تو ہم نے اختیار دے دیا نا. مونس صاحب نے بھی کہہ دیا, چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی بار بار کہہ دیا, اور کل انہوں نے دوبارہ سے بھی مونس صاحب نے واضح کر دیا, ایک انٹرویو کے اندر بھی کر دیا, ٹویٹ کے ذریعے بھی کر دیا. تو جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قطعی طور پہ کوئی شرائط نہیں. کوئی آپ لوگ چاہتے ہو ہمارا مستقبل ظاہر آپ ڈیسائیڈ کریں گے, آپ کی پارٹی کس طرح آگے بڑھے, کس سے جڑا رہے, تو کوئی سیاسی مستقبل پنجاب میں کیا اس حوالے سے کوئی گفت و شنید یا کوئی ایسی شرائط رکھی گئی اس سمری پہ سائن ہونے سے پہلے؟ ظاہر کچھ لو دو کے معاملات ہوتے ہیں نا یہ زیادہ تر. تو قطعی طور پہ صدف اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جو ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیا ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے گفتگو حالات کے اوپر بھی ہوتی ہے, واقعات کے اوپر بھی ہوتی ہے, جو آئندہ کا لائحہ عمل بنانا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر کئی باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن شرائط کے ساتھ ہم ان کے جو گزشتہ شرائط ہماری ان کے ساتھ طے شدہ ہیں, جب ان کے اوپر عمل درآمد خوش سلوبی سے ہو رہا ہے تو نئی شرائط کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی. یہ افواہیں ضرور اپنا کریٹ کی جاتی ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش جو ہے وہ بنائی گئی اور کوشش کی گئی کہ ان کے اندر اختلافات ہوں, لیکن وہ ناکام ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس لیے ناکام ہو گئے کہ جو ہماری قیادت کے اندر یکسوئی ہے اور انہوں نے جو فیصلے کیے اور برملا ان کا اظہار کیا. تو میں نے آپ کو کہا نا, مشاورت 100 بار ہونی چاہیے, لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں ابہام نہیں ہوتا. چودھری پرویز لائی صاحب نے اور مونس صاحب نے واضح کر دیا کہ یہ ڈیسیژن جو ہے آپ کا ہے, جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے, اور اس کے ثبوت بھی اب آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں, وربلی بھی اور شاید جو میڈیا میں چل رہا ہے. اور چودھری شجاعت اس ساری صورتحال میں ان کا کوئی ان پٹ یا ان سے کوئی رابطے, کیونکہ کل مونس لائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ناراض تو ہیں لیکن وہ منا بھی سکتے ہیں, منا لیں گے. تو ظاہر ہے پتہ ہے وہ اس وقت کس کیمپ میں ہے. تو یہاں پہ آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہے بطور خاندان؟ آپ اس پہ اتفاق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چودھری شجاعت حسین صاحب کی اور ان کے بیٹوں کی سیاست اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی سیاست بالکل الگ ہو چکی ہے. اس وقت تو مجھے کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ صلح ہو جائے, لیکن اگر خاندان کے اندر صلح ہونی ہو تو میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے. اتفاق ہو, آپس میں اتحاد ہو, اور اسی یکسوئی کے ساتھ یہ فیملی آگے بڑھے تو میرے خیال میں ملک